کرکٹ کے جنون میں اس نے بسوں کے پیچھے لٹک کر سفر کیا اور تانگے میں رات گزاری۔ بلے بازوں کی آنکھیں اس کی تیز رفتار بال کو دیکھنے سے قاصر تھیں۔ فٹنس اور ڈسپلن کے مسائل کے باوجود اس کا کیریئر جاری رہا اور پھر وہ 100 میل کی تیز رفتاری سے گیند پھینکنے والا دنیا کا تیز ترین بالر بن گیا۔ میں ہوں محمد اسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی باتیں، اسپانسرڈ بائی ایچ ٹی وی اردو پاکستان اینڈ اسمارٹ ویڈیوز پی کے۔ آج آپ کو بتاؤں گا اس کرکٹر کے بارے میں جس نے اپنی بالنگ سے بلے بازوں کو ناکو چنے چپوا دیے، جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنے حریف بیٹسمین کو منٹوں میں بچھاڑ کر پرے رکھ دیتا تھا۔ ناظرین گرامی، شعیب اختر نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ شعیب اختر کو چپٹے پاؤں یعنی فلیٹ پاؤں کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بھاگنے میں دشواری پیش آتی تھی، لیکن جب وہ چلا تو محلے دار اور اسکول والے اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئے۔ شعیب اختر کو گھر میں بھی ڈانٹ پھٹکار اور ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن شعیب اختر ہمت نہ ہارے اور یہی کہا کہ میں ایک دن بہت بڑا سٹار بنوں گا۔ ان کی بات پر کوئی یقین نہ کرتا اور اسے نظر انداز کر دیتا۔ شعیب اختر نے کرکٹ اسکول سے سیکھی اور محلے سے گلی ڈنڈا کھیل سے ان کی فیلڈنگ اور بالنگ میں نکھار آیا۔ جب شعیب اختر نے کالج میں قدم رکھا تو ایک دن شعیب اختر نے اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے ہوئے موٹر سائیکل سمیت پرنسپل کے آفس میں گھس گیا۔ اس بات پر اس کے بڑے بھائی سے اس کو ڈانٹ پھٹکار کا سامنا کرنا پڑا۔ شعیب اختر نے اسی ڈانٹ پھٹکار کی وجہ سے کچھ دن اپنے گھر سے دور رہا، یعنی گھر چھوڑ کر کچھ دن کے لیے باہر نکل گیا۔ پھر یوں ہوا کہ راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں ایک میچ ہونا تھا جس پر شعیب اختر بھی موجود تھے۔ شعیب اختر کی بالنگ سے سب بخوبی واقف تھے۔ جس ٹیم میں ایک کھلاڑی کی کمی تھی، شعیب اختر کو اس عظیم کھلاڑی کو اس ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ جب وقت بالنگ کا آیا تو شعیب اختر نے اتنا لمبا رن اپ لیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ شعیب اختر کو کہا کہ بھائی آپ بالنگ کروا رہے ہیں یا آپ کو فیلڈنگ کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تو شعیب اختر نے پہلی ہی گیند پھینکی، ایسا یارکر پھینکا کہ بیٹسمین کے ہیلمٹ پر جا لگی، لیکن دوسری گیند کروائی اور دوسری اس کے سینے پر جا لگی۔ شعیب اختر آج بھی اپنی خطرناک اور اعلیٰ بالنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں اور پاکستان میں جانے جاتے ہیں۔ اسی دوران شعیب اختر کی ملاقات ایک عظیم کرکٹر ماجد خان سے ہوتی ہے۔ ماجد خان ان کی بالنگ سے شدید متاثر ہوئے اور اسے اپنے پاس بلا کر کہا، کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ شعیب اختر نے کہا کہ میں شعیب ہوں اور جلد ہی میرے نام سے ہر کوئی واقف ہو جائے گا۔ اسی بات پر شعیب اختر کی بات اور لہجے میں ماجد خان کو کڑواہٹ اور حسد کی بو نظر آئی۔ شعیب خان کو ماجد خان نے دھیمے لفظوں میں کہا کہ بیٹا تمہارا سر تمہارے کندھوں پر سلامت رہے۔ اسی بات پر شعیب اختر نے ندامت کا اظہار کیا اور سر نیچے کہہ کر یس سر کہہ کر چلا گیا۔ شعیب اختر راولپنڈی اسٹیڈیم میں مسلسل کرکٹ کھیلتا رہا۔ اس وقت شعیب اختر عمران خان کو کاپی کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے وقار یونس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اپنا بالنگ اسٹائل بھی ڈیولپ کر لیا۔ ایک بار شعیب نے قومی ٹیم کو فلڈ لائٹ میں پریکٹس کرتے دیکھا تو اپنے دوستوں سے کہا کہ ایک دن میں بھی تمہیں ان کھلاڑیوں کے درمیان نظر آؤں گا۔ شعیب اختر کے دوستوں نے بات کو ہنسی میں ٹال کر دوسری بات شروع کر دی اور چلتے بنے۔ راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں عالمی کرکٹ ٹیم کے کوچ رابرٹ کراس سے ملاقات ہوئی اور ان کے مشورے سے ان کی بالنگ میں مزید نکھار پیدا ہوا، جبکہ راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں اشتیاق شاہ نے انہیں ایک کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ کر لیا، جس پر میچ ہوا اور اشتیاق شاہ نے اسے ٹیم میں شامل کروایا اور اپنی شاندار بالنگ کرواتے ہوئے 11 وکٹس لے کر اپنی خطرناک اور اعلیٰ بالنگ کا لوہا منوایا۔ اسی بنا پر اشتیاق شاہ نے ان کی مزید ہیلپ کی اور 19 نیوزی لینڈ کی ٹیم کے خلاف کھیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب انڈر 19 کی ٹیم میں پاکستانی ٹیم میں شعیب اختر کو شامل کیا گیا اور یہ وہ وقت تھا کہ شعیب اختر کے گھر والے بھی اس کی کرکٹ ٹیم سے مطمئن ہو گئے تھے اور کہا کہ شعیب اختر کو کھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ شعیب اختر کو گھر والوں سے اجازت ملتے ہی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اور کرکٹ نہ کھیلنے کی تنقید کے بعد شعیب اختر کو اجازت مل گئی۔ شعیب اختر مسلسل کرکٹ کھیلنے لگے اور راولپنڈی میں جب میچ کھیلا گیا تو شعیب اختر اس میں کچھ خاصی کامیابی نہ حاصل کر سکے۔ اس میں ان کی کارکردگی دیکھا جائے تو صفر ہی تھی۔
کیونکہ پورے میچ میں صرف 2 ہی وکٹیں لے سکے اور اگلے ماہ اس نے جونیئر کرکٹ ٹیم کی طرف سے پہلا ون ڈے بھی کھیلا۔ شعیب اختر نے پروفیشنل کرکٹ کے لیے کالج چھوڑ دیا اور کھیلنے لگا۔ ان دنوں PIA کرکٹ ٹیم کے ٹرائل ہو رہے تھے اور شعیب نے قسمت آزمائی اور ان ٹرائل میں سلیکٹ بھی ہو گئے، لیکن آپ کو راستے کی کہانی بتاتے ہیں۔ وہ اپنے دوست کو لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دوست جس کا نام اعجاز تھا لاہور کا سفر کیا اور دونوں کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے۔ دونوں نے بسوں پر سفر کیا اور کبھی بس کی چھت پر اور کبھی بس کے پیچھے لٹک جاتے۔ کنڈکٹر کی نظروں سے بچتے ہوئے 7 گھنٹے کے طویل وقت کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ دونوں دوستوں کے پاس کل ملا کر 25 روپے تھے، جو کہ ہاسٹل کے کرائے اور رہائش کے لیے بالکل ناکافی تھے۔ وہاں کھڑے ایک تانگے والے جس کا نام عزیز خان تھا، اس سے درخواست کی اور یقین دلایا کہ جب میں بڑا سٹار بنوں گا تو میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ تو اس نے سونے کی جگہ دے دی اور اگلے دن عزیز خان دونوں دوستوں کو چھوڑنے کے لیے اسٹیڈیم ماڈل ٹاؤن گیا، جہاں پر کرکٹ کے ٹرائل ہو رہے تھے۔ شعیب اختر وہاں پہ منتخب ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد کم تنخواہ اور ٹیم کے غلط برتاؤ کی وجہ سے شعیب اختر نے اس نوکری کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب شعیب اختر کے گھر والے بھی چاہتے تھے کہ یہ کرکٹ چھوڑ کر کوئی کام وام شروع کر لیں، لیکن شعیب اختر اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہا کہ میں ایک دن بہت بڑا سپر سٹار بنوں گا۔ انہی دنوں کرکٹ ڈیولپمنٹ بینک لمیٹڈ کی طرف سے ٹرائل ہو رہے تھے۔ 1996 میں دوبارہ انگلینڈ جانے والی ٹیم کے دورے میں شعیب خان کو بھی سلیکٹ کر لیا گیا، لیکن وہ اس سیریز میں وہ اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے۔ اس کی اپنے ہی کوچ آغا اکبر خان سے لڑائی ہو گئی۔ آغا اکبر خان کی شکایت پر PCB نے انہیں 1 سال کی پابندی لگا دی۔ 1997 میں یہ پابندی ختم ہو گئی۔ جب شعیب اختر قومی ٹیم میں دوبارہ شامل ہوئے تو خوشی کا اظہار کیا تو انہوں نے آغا اکبر خان کو فون ملایا اور خوب گالیاں دی اور کہا تم مجھے اب سٹار بنتا دیکھو۔ پہلا ٹیسٹ میچ اپنے ہی ہوم گراؤنڈ یعنی راولپنڈی کی زمین پر کھیلا گیا اور 29 نومبر سے لے کر 3 ستمبر تک جاری رہا۔ اس میں صرف 2 وکٹ لیں۔ البتہ ساؤتھ افریقہ کے دوران 1998 میں کارکردگی بہتر ہوئی اور 12 اوورز میں پہلی اننگز میں 5 وکٹیں لے کر خود کو بہتر بالر ثابت کیا۔ شعیب اختر کو چپٹے پاؤں یعنی فلیٹ پاؤں کی وجہ سے بھاگنے میں مشکل تھی۔ اسے اپنی اصل ٹیکنیک معلوم نہ تھی، جس کی بنا پر کندھوں، جوڑوں اور مختلف جوڑوں میں یعنی گھٹنے میں درد کے بعد 6 ماہ بستر پر بھی گزارنا پڑے۔ صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ کرکٹ میں واپسی پر شعیب اختر نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا شعیب اختر اب بنے گا سپر سٹار۔ یہ 17 فروری 1999 کا دن تھا۔ بھارت اور پاکستان میچ میں آمنے سامنے تھے۔ گیند سپر سٹار شعیب اختر کے ہاتھ میں تھی اور سامنے راہل ڈراوڈ جیسے خطرناک بالر تھے۔ جب شعیب اختر نے پہلی گیند کروائی تو راہل ڈراوڈ کے ٹانگوں سے نکل کر بال وکٹوں کو جا لگے۔ وکٹیں اڑ کر دور جا گریں اور بھارت میں مشہور کلکتہ جیسے شہر، جسے اب کولکتہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں موجود لاکھوں بھارتی تماشائیوں پر خوف طاری ہو گیا اور بالکل خاموش ہو گئے۔ لیکن اسی دوران اسٹیڈیم سے ہوتے ہوئے سچن ٹنڈولکر آئے اور اپنی بیٹنگ کی کریز سنبھال لی۔ سچن ٹنڈولکر کو دیکھ کر بھارتی تماشائیوں نے دوبارہ سے شور مچانا شروع کر دیا۔ سچن ٹنڈولکر ناظرین وہ بیٹسمین تھے جنہیں بلاسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ماسٹر بلاسٹنگ کی وجہ ان کی اچھی بیٹنگ تھی۔ جبکہ سچن ٹنڈولکر سامنے آیا تو شعیب اختر نے ڈراوڈ کی طرح انہیں بھی یارکر پھینکا اور ٹانگوں سے گیند ہوتی ہوئی وکٹوں کو جا لگی۔ وکٹیں اکھڑ کر دور جا گریں اور بھارتی تماشائیوں پر پھر سے موت کا روپ طاری ہو گیا اور مکمل خاموشی چھا گئی۔ تو ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا شعیب اختر پاکستان کا ہیرو بن چکا تھا۔ پاکستان کو 4 وکٹیں لی اور پاکستان کو فتح دلا دی۔ جب پاکستان واپس پہنچا تو لاہور پہ کھڑے مداحوں نے ان کو کندھوں پر اٹھا لیا اور پارٹیاں اور دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ شعیب اختر کو ان دنوں میں خوب پذیرائی ملی۔ واپسی پر شعیب اختر اپنے محسن ٹانگے والے عزیز خان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ سڑک پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔
1999 میں اپنا پہلا ورلڈ کپ کھیلا اور 10 میچوں میں 16 وکٹیں لیں اور فائنل میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی، اس میں شعیب اختر کو وکٹ نہ لے سکے۔ شعیب اختر کے ڈسپلن کی شکایات بھی آتی رہیں اور ان دنوں لڑکیوں کے ساتھ تصاویر بھی شعیب اختر کی خوب وائرل ہوئیں، جن پر الزام لگایا گیا کہ شعیب اختر میچ سے پہلے پارٹیاں جوائن کرتا ہے۔ یہ شعیب اختر پر بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا۔ 1999 اور 2001 میں مشکوک بالنگ کا الزام لگا دیا گیا اور ان کے بعد یونیورسٹی آف ویسٹو آف آسٹریلیا میں ینگزمایو کے ایکسپرٹ نے ان کا معائنہ کیا اور بتایا کہ ان کا کندھا گیند کرواتے وقت اپنی جگہ سے نکل جاتا ہے اور بعد میں واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ شعیب اختر کے جسم میں حیرت انگیز انکشافات دیکھنے کے بعد پی سی بی نے انہیں کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی۔ شعیب اختر کرکٹ میں واپس آئے اور خوب دلچسپی کا اظہار بھی کیا اور کرکٹ کھیلنے لگے۔ اب اس کے بعد شعیب اختر کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ 100 میل سے بالنگ کروا کر اپنا عالمی ریکارڈ قائم کرے۔ نیا ریکارڈ قائم کرنے کی خواہش تھی اور اس کے بعد 2003 کے ورلڈ کپ میں یہ ریکارڈ بنانے میں شعیب اختر کامیاب ہو گئے۔ انگلینڈ کے میچ میں چوتھے ہی اوورز میں آخری بال پر 100.02 میل کی رفتار سے شعیب اختر نے بال پھینک کر عالمی ریکارڈ قائم کیا، جسے آئی سی سی نے تسلیم کر لیا اور پی سی بی نے بھی تسلیم کر لیا۔ اس کی تیز گیندوں کی طرح اس کے باؤنسز بھی بہت مشہور تھے۔ ساؤتھ افریقہ کے بیٹسمین گیری کرسن زخمی ہو گئے، جن کی تیز رفتار بالنگ لگنے کی وجہ سے گیری کرسن کے آنکھ کے نیچے زخم ہو گیا، جس کے نیچے 10 اسٹچز لگے۔ شعیب اختر پر ممنوعہ الزامات بھی لگائے گئے، جن میں ادویات کا استعمال بھی شامل ہے۔ 2006 میں 2 سال کی پابندی لگائی گئی، جسے اپیل کے بعد خارج کر دیا گیا۔ شعیب اختر کھلاڑیوں سمیت تماشائیوں سے بھی لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ ایک بار شعیب نے 2002 میں تماشائی کے سر پر بوتل دے ماری، جبکہ ڈھاکہ میں شعیب اختر کے سر پر اینٹ مار دی گئی۔ 2008 میں پھر پابندی کا سامنا ہوا۔ پی سی بی چیئرمین کی بات نہ ماننے پر شعیب اختر پر 5 سال کی پابندی لگا دی گئی۔ یہ پابندی غیر ملکی ٹیم کو نمائندگی کرنے پر لگائی گئی تھی، لیکن اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے اس کی ٹیم کو اور ٹیم میں کھیلے جانے والی پابندی کے خلاف آصف علی زرداری نے کریک ڈاؤن کیا اور کہا کہ شعیب اختر اپنی جگہ پر کھیلیں گے۔ شعیب اختر کو دوبارہ کھیلنے کی اجازت مل گئی، لیکن اس کے بعد شعیب اختر اپنی پرفارمنس کو برقرار نہ رکھ سکے۔ شعیب اختر کو مسلسل تنقید اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس سے مایوس ہو کر شعیب اختر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ شعیب اختر ریٹائرمنٹ ہو گئے اور ان کے کیریئر کا بھی اختتام ہو گیا۔ آج بھی شعیب اختر کو ان کی خطرناک اور باؤنسرز اور یارکرز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مشہور ترین اور فاسٹ بالر ہیں۔